بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان گرام، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ایمان کا آئینہ ہے، اور وہ ہے اخلاق۔ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں انسان کی پہچان نہ تو لباس کے ذریعے سے ہوتی ہے، نہ تو اس کے مقام اور مرتبے کے ذریعے سے ہوتی ہے، نہ اس کے رتبے کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ اس کی شخصیت کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ انسان کی پہچان حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کے اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کو اخلاق کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ مولا کائنات بھی فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب وہ بولے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، کتنے مقام اور مرتبے والا انسان ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہی اس وجہ سے ہوا ہوں تاکہ اخلاق کے بلندیوں کو اور اخلاق کی جو مقامات ہیں، مکارم الاخلاق کہتے ہیں، یعنی اخلاق کی بلندیوں کو، جو اعلیٰ ترین کا اخلاق ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں مبعوث ہی اس وجہ سے ہوا ہوں تاکہ اخلاق کی بلندیوں کو آپ تک پہنچاؤں، اخلاق کے مقام اور مرتبوں کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو انسان دیکھیں، آج کے دور میں ہر گھر میں یہ رنجشیں ہوتی ہیں، انسان ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت ساری خرابیاں ہو جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف زبان کی وجہ سے۔ اگر انسان کی زبان ٹھیک ہو، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ المسلم من سلم المسلم من یدہ و لسانہ، مسلمان ہی وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو۔ دیکھیں کہ آج کے معاشرے میں کیا ہے، نہ تو انسان دوسرے انسان کی زبان سے محفوظ ہے، نہ اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے۔ جہاں دیکھو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، سخت لہجے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان سخت لہجوں کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان بکھر جاتے ہیں، ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ لیکن اگر یہی زبان اگر میٹھا لہجہ استعمال کرے، خداوند قدوس بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول، آپ نرم زبان ہی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہو، اپنی نرم زبان استعمال کرتے ہو، اس وجہ سے ہم نے آپ کو، کیونکہ ہم نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، نرم مزاج بنایا ہے، اس لیے خود بخود لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اور کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو اگر انسان نرم مزاج ہو، میں تو کہوں گا کہ اگر انسان کے پاس طاقت ہے، طاقت کے بعد بھی اگر معاف کر دے، اگر انسان جہاں پر بولنا چاہے اگر وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائے اور اپنے غصے کو پی جائے، تو بہت سارے معاملات دنیا میں حل ہو جاتے ہیں اور بہت ساری پریشانی انسان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں کہوں گا کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ساری عبادات انجام دیتا ہے، حج انجام دیتا ہے، خمس زکوٰۃ ساری عبادات انجام دیتا ہے اور بار بار زیارات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، اگر اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، تو وہ عبادات جو ہیں وہ اپنا نور کھو دیتی ہیں، اور وہ اپنی جو اس میں ایک اثر ہوتا ہے، وہ عبادات وہ اپنا اثر کھو دیتی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ اس انسان کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ اگر انسان نرمی پیدا کرے اور اپنی زبان کو بہتر بنائے تو انسان دوسرے انسان کھینچے چلے آئیں گے، رشتے محفوظ رہیں گے اور گھر محفوظ رہیں گے، رشتے نہیں ٹوٹیں گے، اور ہر کام انجام جو دینا چاہے گا انسان وہ صحیح ہوگا۔ صرف اور صرف انسان کو کیا کرنا پڑے گا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑے گا، اپنے اخلاق کو بہتر بنانا پڑے گا۔ اگر انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنا دیتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی ایک قسم کا نور آ جائے گا، اس کی عبادت بھی اس مقام اور اس منزل تک، اس مرتبے تک پہنچ جائے گی، کیونکہ اس کا اخلاق ٹھیک ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس کا اخلاق ٹھیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو، اس کی بندگی کو دگنا بنا دیتا ہے اور بہت سارا ثواب ملتا ہے۔ تو آئیں ہم اپنے آپ کو خوش مزاج بنائیں اور نرمی پیدا کریں، جہاں پر ہم
جو طاقت ہے اگر ہم اس کے باوجود اگر ہم معاف کر دیں لوگوں کو اور سخت لہجہ استعمال نہ کریں، نرمی پیدا کریں، خوش مزاج رہیں اور انسانوں کے ساتھ صحیح برتاؤ کریں تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں محمد وآل محمد جیسا اخلاق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔